والوں کو اور سمجھانے والوں کو، جو پیرنٹس ہیں ان کو بتایا جا رہا ہے کہ اگر کوئی کفر کی اتنی حدیں بھی پار کر جائے پھر بھی بات نرمی سے ہی کرنی ہے، کیونکہ ہم اللہ کی رحمت کی طرف کسی کو لا رہے ہیں، ہم اللہ سے دور کرنے کے لیے پیدا نہیں کیے گئے۔ اور بھائی تجھے اللہ بخشے گا ہی نہیں، تیری تو بخشش ہی نہیں ہے، تو جہنم میں ہی جائے گا۔ کیوں جائے گا بھائی؟ اتنی سی کر دی اللہ کی جنت، اتنی سی کہ کسی کو جانے ہی نہیں دینا اس میں۔ دل میں دعا کیجئے، بے شک انسان ہے، غصے میں نکل بھی جاتی ہے بات، پر دل میں دعا کیجئے۔ غصے کی دعا میں نے پہلے بھی آپ کو بہت سارے واقعات بتائے کہ غصے کی دعا بہت قبول ہوتی ہے۔ امام کعبہ آپ کے سامنے ہیں، امام کعبہ آپ کے سامنے، ان کی دعا ان کی والدہ نے غصے میں انہیں دعا دے دی، جا تو امام کعبہ بن جا۔ وہ کہتے ہیں میں اپنی ماں کی دعا کے پیچھے یہاں بیٹھا ہوا ہوں، ممبر رسول نصیب ہو گیا ہے، ممبر رسول نصیب ہو گیا۔ اسی طرح فرماتے ہیں مولانا طارق جمیل کہ میں ایک شخص سے ملا، اس کی عربی بڑی اچھی تھی پر وہ عربی نہیں تھا، وہ پاکستانی تھا۔ اس کی عربی ایسی کہ وہ عربیوں کی طرح عربی بولے، تو وہ شخص کہتا ہے جی اس کے پیچھے بھی حدیث ہے۔ وہ کہتے ہیں اچھا کیا؟ کہا میں نے ایک حدیث سنی کہ غصے کے وقت کی دعا بہت قبول ہوتی ہے۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ غصے کے وقت کی دعا بہت قبول ہوتی ہے۔ اس وقت ہم کتنے غصے میں ہوتے ہیں، تھوڑا سا صبر کر کے دعا کر لیں۔ وہ کہتے ہیں مجھے غصہ بہت آتا تھا، مجھے غصہ بہت آتا تھا، میں اس غصے میں جب میں نے یہ حدیث سن لی میں نے دعائیں شروع کر دی کہ یا اللہ مجھے عربی کی فہم دے دے، مجھے عربی پہ گرپ دے دے، مجھے عربی سمجھا دے یا اللہ۔ تو کہتے ہیں یہ وہ میری دعا ہے، یہ وہ میری دعا ہے جو میں نے غصے میں کی ہے، یہ وہ میری دعا ہے۔ آپ لوگ بھی غصے میں دعائیں کیجئے غصے میں کہ اللہ پاک ہمارے بچوں کو نیک بنائے، نیکی کا رستہ دکھائے۔ موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیجتے ہوئے نصیحت کی جا رہی ہے، تو ہم تو اللہ کے نبی کے امتی ہیں، اپنے بچوں کو سمجھا رہے ہیں، تو بچوں کو سمجھانے کا بھی ایک طریقہ ہے۔ حضرت حکیم لقمان نے بھی کہا یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، یہ لہجے ہونے چاہیے۔ میں مانتی ہوں غصہ بہت آتا ہے، صبح ہم بھی یہی ارادہ کرتے ہیں آج ان کو ڈانٹنا نہیں ہے، صبح روزانہ ارادہ ہوتا ہے آج بچوں کو نہیں ڈانٹنا، پر ان کی کوئی نہ کوئی حرکت اس ڈانٹ پہ پکڑ بھی نہیں ہے کہ کوئی ڈانٹ رہے ہیں ہم تو اللہ اس ڈانٹ پہ بھی چلو جی جہنم، نہیں ایسے نہیں ہے۔ ماں باپ کی ڈانٹ بھی بچوں کے لیے بہت معنی رکھتی ہے، لیکن نرم الفاظ، عزتوں والے الفاظ، پیارے الفاظ سے ان کے پکارا جائے یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے۔ تو اس طرح کے الفاظ سے انشاءاللہ پکاریں گے تو اللہ ہماری بھی مدد کریں گے بچوں کی تربیت میں، کیونکہ جی یہ بڑا مشکل ٹاسک ہے جو آج کل کی مدرس کو ملا ہوا ہے۔ ہماری مائیں بڑے سکون میں تھی، ہم جو ہے آنکھوں کے اشارے سمجھتے تھے اپنی ماؤں کے، اتنا ڈر ہوتا تھا یقین کریں، میں حالانکہ اکلوتی تھی۔ اللہ آپ کے بیٹے کو نیک بنائے، اللہ نیک بنائے آپ کے بیٹے کو، جزاک اللہ بیٹا۔ تو کیا ہے کہ ہم اپنی ماؤں کے آنکھوں کے اشارے سمجھتے تھے کہ ایتھے اٹھنا ہے، ایتھو بہنا ہے، ایتھو جانا ہے، یہ آنکھوں کے اشارے تھے۔ کدے واسطے چاہ لیونی، کدے واسطے بسکٹ لیونے، یہ بھی آنکھوں کے اشارے تھے۔ آج کے بچوں کو آنکھوں کے اشارے تو چھوڑیں، نکال کے پلیٹوں میں رکھ دیں وہ سنتے نہیں ہیں، وہ سنتے نہیں ہیں۔ تو باقی ایک ہی حربہ بچا نا، پھر ہمیں قرآن سے جڑ کے قرآن کے ہی مدد لینی ہے کہ اپنے بچوں کو واپس کیسے لانا ہے۔ اللہ پاک مصطفیٰ کو نیک بنائے، نیک بنائے، آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، مصطفیٰ کو، حارث کو، آمین اللہم آمین۔ اور اللہ سب کے بچوں کو نیک بنائے، آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے۔ بڑی بری آزمائش ہے جی، جو پڑھ گئے اللہ ان کو بھی بچائے۔ میرے سامنے تو سارا دن ہمارا یہی کام ہے، ظاہر عورتوں سے انٹریکشن رہتا ہے، تو سارے جو پڑھ گئے ہیں والدین بیچارے ایسے کہ آج آیت کریمہ ٹھیک ہے تھوڑی دیر وہ پڑھ لیں گے، سورہ مزمل پڑھ لوں میں۔ سب ان کی ممانی کے لیے خصوصی دعا کیجیے گا کہ اللہ پاک انہیں شفائے عاجلہ کاملہ عطا فرمائے اور اللہ ان کو ٹھیک کر دے۔ آپ نے رائل جیلی منگوائی ان کے لیے؟
آپ کو میں نے کہا تھا رائل جیلی